السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے، ڈاکٹر شاہ جہاں بتائیں گے کہ کون سے افراد ایسے ہیں جن کا کیلا چھوٹا ہے، مولی چھوٹی ہے، اور وہ کس طرح سے ایکسرسائزز کر سے کس طرح کا مساج کر کے اپنے کیلے کو مضبوط اور بڑا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں نئی ریسرچز آ رہی ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں گزشتہ 30 سالوں سے۔ ایسے افراد جن کا کیلا چھوٹا ہے، پتلا ہے، 1 انچ 2 انچ 2.5 انچ 3 انچ، یقیناً ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے ایسے بھائی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر 2.5 3 انچ ان کا کیلا ہے تو ان کو یقیناً شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شادی سے پہلے اگر وہ مساج کر کے پمپ کے ذریعے، یورپ میں جاپان میں دیکھیں لوگوں کے قد بھی چھوٹے تھے، اور جاپان کے لوگوں کے وہ بھی چھوٹے تھے، کیلے اور مولی بھی، پھر ان لوگوں نے ایکسرسائز کر کے، مساج کر کے اور خوراکیں کھا کے انہوں نے اپنے کیلے کو لمبا اور موٹا کیا، جس کی وجہ سے آج ان کے قد 6 6 فٹ ہو گئے ہیں۔ جاپانی لوگوں کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کے قد بھی چھوٹے تھے، ان کی باڈی بھی چھوٹی تھی۔ ان لوگوں نے نہ صرف خوراک کے ذریعے بلکہ بہت ساری ایسی ایکسرسائز تھیں جو انہوں نے کی۔ جب امریکہ میں لوگوں کا جو کاکا تھا، مولی تھی، وہ بالکل 3 انچ 4 انچ کے لگ بھگ تھی، اور ابھی امریکنز کی نئی ریسرچ کے مطابق گزشتہ 30 سالوں سے وہ پمپ استعمال کرتے ہیں۔ پمپ کے ذریعے انہوں نے اپنے کیلے کو، کاکے کو نہ صرف بڑا کیا بلکہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی ان کا کیلا کاکا بڑا ہو گیا۔ ان کا کیلا کاکا بڑا کیسے ہوا؟ گزشتہ 25 سے 30 سالوں سے وہ پمپ استعمال کرتے ہیں، پمپ کے ذریعے اپنے کیلے کی ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اس کیلے کے ذریعے ان کا کیلا اس پمپ کے ذریعے آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی ان کی جو نئی جنریشن آئی ہے، ان سب کے جو کیلے ہیں 8 انچ ہیں۔ نئی ریسرچ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کیلا 2.5 انچ ہے، 3 انچ ہے۔ دیکھیں، جب 2.5 انچ 3 انچ والا اپنی بیگم کے پاس جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کو سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا۔ بیگم صاحبہ کا جو اندر انٹرنل وجائنا کے اندر کا جو ایریا ہے، یا عورت کو جو مزہ آنے والا ایریا ہے، وہ شروع ہی 3 ساڑھے 3 انچ کے بعد ہوتا ہے، اور جن کا کیلا ہی 2.5 3 انچ ہے تو میرے بھائی وہ شادی کر کے ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ پمپ استعمال کریں، اس سے کوشش ضرور کر کے دیکھیں، پمپ سے ایکسرسائز کریں۔ یہ جو ایکسرسائز والا پمپ ہے، اس کے ذریعے شاید آپ کا جو کیلا ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے۔ اگر آپ کی عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال تک بھی ہے، آپ کو ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ شاید آپ کا کیلا بڑا ہو جائے، شاید آپ کا کیلا لمبا ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کی بیگم کو پلیجر دینے میں زیادہ بہتری آ جائے۔ اس پمپ کے ذریعے دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیلے کے پٹھے۔ جیسے باڈی بلڈر اپنی باڈی کو بنا کے اپنے پٹھے مضبوط کر لیتے ہیں، اس پمپ کے استعمال سے آپ کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ کی وینز کھلتی ہیں، وینز میں دوران خون بڑھتا ہے۔ خون کی دورانگی کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ زیادہ جب جاتا ہے تو وہاں پہ ان کے پٹھے اور مسلز زیادہ بڑھتے ہیں، اور وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں، بڑا بھی ہوتے ہیں، اور اس کے یعنی مسلز دوبارہ سے ریپیئر بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ٹرائی کے طور پہ جو پمپ ہے اس کا استعمال کر کے ٹرائی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں، کوئی خاص نقصان نہیں ہے۔ مگر آپ جب بھی استعمال کریں، اس کو بڑے طریقے سے، پیار سے استعمال کریں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے کچھ نہ کچھ بینیفٹس ملیں گے۔ اور ادروائز اگر آپ اس کے علاوہ کسی مردانہ کمزوری کا شکار ہیں تو آپ ہربل کی چیزیں کھا سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی صحت کو اور اپنے کاکے کو موٹا لمبا کر سکتے ہیں، صحت مند کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مرد افراد ایسے ہیں جن کا 6 انچ ہے، 7 انچ ہے، 5 انچ سے بھی بڑا ہے، 6 انچ ہے، 7 انچ ہے، مگر ان کے اندر تگڑ نہیں ہے، ٹائٹ پن نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ وہ افراد بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے ان کی تگڑا پن آ جاتا ہے، ٹائمنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائمنگ میں اضافے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹائمنگ میں اگر کسی مرد کی ٹائمنگ کمی ہو جاتی ہے تو وہ سلیکون کے موٹی پارس والے جو ہے نا ساتھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی ٹائمنگ میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ عورت کو پریجر ملتا ہے، برتھ کنٹرول ہو جاتی ہے، عورت کو زیادہ مزہ آتا ہے، عورت جلدی فارغ ہو جاتی ہے۔ ورنہ عورت آپ کو پتہ ہے 40 منٹ تک فارغ نہیں ہوتی، اور مرد 3 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو ہے نا 2 سے 3 منٹ سے زیادہ لگا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جو موٹی ہیں، موٹی باڈی ہونے کی وجہ سے، وہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جن کا کیلا کم سے کم 6 سے 7 انچ ہو، 8 انچ ہو، کیونکہ چھوٹے کیلے والے افراد ان کو سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے۔ جن عورتوں کی باڈی موٹی ہو ان کو لمبے کیلے والے افراد سے شادی کرنی چاہیے۔ جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی پتلی دبلی لڑکی سے شادی کریں، جن کے پورے خاندان میں لڑکیاں پتلی ہوں، ان کی والدہ بھی پتلی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر والدہ موٹی ہے تو تھوڑے عرصے بعد بچی بھی موٹی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی موٹی بچی سے شادی کریں گے تو اس کے جو آس ہیں، بیک سائڈ کا جو حصہ ہے، وہ اتنا گوشت باہر آ جاتا ہے کہ آپ کا جو 2.5 3 انچ کا کیلا ہے وہ اندر ہی نہیں جاتا۔ اگر وہ اندر چلا بھی جائے تو 1 انچ اندر جائے گا، 1.5 انچ اندر جائے گا، تو وجائنا کے پرت کے اوپر بھی، وجائنا کا جو پرت ہے اس کے اوپر بھی عورت کے وہاں پہ گوشت ہوتا ہے، وہ بھی آدھا انچ، 1.5 انچ، 1 انچ۔ ہر عورت کا موٹا جتنی موٹی ہوگی اتنا گوشت ہوگا۔ تو جب اس کے آس جو ہیں
पिछवाड़े जो हैं वो भी 1 इंच 2 इंच मोटे हैं, फिर उधर से उसकी वजाइना के इर्द गिर्द भी गोश्त है, तो 2 इंच का तो आपका यहीं ज़ाया हो गया। तो अगर आपका टोटल 3 इंच है तो अंदर 1 इंच जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं अपनी फिंगर पे 1 इंच कितनी सी होती है। तो 1 इंच जब अंदर नहीं जाएगा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो फिर औरत को कैसे मज़ा आएगा? तो जब औरत को मज़ा नहीं आएगा, वो थोड़े दिनों के बाद वो फिर आपको पता ही है फिर हमारे माशरे में क्या होता है। ख़वातीन, फिर मैं आगे कहना नहीं चाह रहा, फिर हमारी ख़वातीन ख़राब होती हैं, फिर मर्द फिर देखें ये बातें कत्ल और गारत गरी तक जाती हैं। तो आपकी अगर आपका नफ्स छोटा है तो पहले एक कोशिश करें कि आप अपने केले की प्रैक्टिस करें, ताकि अपने केले को मोटा लंबा करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा आप कमज़ोर हैं तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसके खाने से टाइमिंग में इजाफा हो। फर्दर किसी भी भाई को सिलिकॉन के साथी के हवाले से, पंप के इस्तेमाल के हवाले से मालूमात लेनी हो, या आपको इसी तरह मर्दाना कमज़ोरी है या जनाना मसाइल हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं ताकि इन मसाइल का हल आपको बताया जा सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।